السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی بہت درس کلاسز ہو گئی، تھوڑی اسکیل کہہ لیں، بھاری کہہ لیں، تھوڑا ہٹ کے بات کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم ساتھ ساتھ صاف کر رہے ہیں اور کچھ نئی چیزیں اپنا بھی رہے ہیں، تاکہ ہم جتنی ہماری زندگی بچی ہے ہم ساتھ ساتھ اپنے اندر نکھار بھی پیدا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا مال عسری یسرا، تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو اسی بری عادات کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہم اچھی عادات بھی اپناتے چلے جائیں گے۔ جیسے ہم نے نرمی اپنائی اور ہم نے اپنے اندر سے حسد کو، پھر بہت سی چیزوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی، آج تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے مسکرائیے۔ مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، مسکرانے کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا۔ مسکراہٹ چہرے کی ایک بہترین خوبصورتی ہے۔ مسکراتا چہرہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے اس سے بات کرنے کا۔ اعتدال کے ساتھ مسکرانا ہے، اعتدال کے ساتھ ہنسنا مسکرانا تفکرات سے دور کرتا ہے اور پریشانیوں میں مرہم کا کام دیتا ہے۔ آپ فیڈ اپ بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، کوئی آپ کی ہنستی مسکراتی دوست آ گئی، اس نے آپ کو باتوں میں لگایا، گپوں میں، آپ کہتی ہیں میں تو بھول ہی گئی، دیکھو کچھ دیر کے لیے مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں غمگین بھی تھی۔ اسی طرح آپ کے گھر خدا نخواستہ کوئی ایسا غم ہے اور کوئی اسی طبیعت کا انسان آ گیا جو پازیٹیو سوچتا ہے اور آپ کو اچھی باتیں کرتا ہے اور آپ کو ہنسا دیتا ہے، مسکرا دیتی ہیں آپ، تو آپ کہتی ہیں آپ کے آنے سے میرا کافی دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اب دوسرا آپ سے بھی زیادہ ٹینس ہو، وہ کہتے ہیں نا کوئی خودکشی کرنے کے لیے بیٹھا تھا، دوسرا گزرا، اس نے کہا ہاں بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی میں خودکشی کرنے لگا ہوں۔ کہا کیوں بھائی، اللہ کی دی ہوئی جان کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ اس نے اس طرح اپنے غم بتائے، اس طرح غم بتائے کہ جو پاس سے گزرا تھا اس نے کہا اتنی مشکل زندگی، میں بھی تمہارے ساتھ ہی خودکشی کرتا ہوں۔ تو ایسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ۔ روحانی خوشی اور قلبی شادمانی میں مسکرانے کا بڑا اہم کردار ہے۔ چلیں پہلے مسکرا لیجئے پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ جس دن آپ مسکراتے نہیں وہ دن آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہنستے ہوئے آئے، ہنستے ہوئے جائیں، ٹھیک ہے، وہی یہ اسی کی زندگی بہترین ہوتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس لیے ہنستا ہوں کہ میرے قلب کو آرام ملے۔ ٹھیک ہے، کچھ دوست بنا لیں ایسے جن سے آپ ملیں، ہفتے بعد ملیں، جس میں آپ ہنسیں، بچکانہ حرکتیں کر کے نہیں، اچھی باتیں کر کے، بچپن کی یاد، جوانی کی یاد، کالج کی یاد، یونیورسٹی کی یاد۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرایا کرتے تھے، کبھی ہنس بھی دیتے تھے، آپ کے سامنے کے دانت نظر آ جاتے تھے۔ ان لوگوں کی طرح ہنسیں جو عقل مند ہیں اور نفس کی بیماریوں اور ان کی دعا کا علم رکھتے ہیں۔ خوشی کی انتہا آرام اور انضباط کی کامل شکل ہنسی ہے، لیکن اس میں زیادتی نہ ہو، کہہ کے نہیں لگانے۔ ذرا پریکٹس کیا کریں نا، مثلاً میں تو سیلفی کے حق میں نہیں ہوں، بیکار چیز ہے، لیکن آپ پہلے اپنی سیلفی لیں سنجیدہ، پھر آپ زبردستی ہنسیں اور پھر دیکھیں کتنا آپ کا چہرہ اچھا لگنے لگ جائے گا۔ تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کثرت سے ہنسنا تو دل کو مار دیتا ہے۔ اعتدال سے ہنسیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔
ہم تو منہ بنا لیتے ہیں نا. مذاق اور کسی کی ہنسی اڑانے والی ہنسی نہ ہو، سخت ناپسندیدہ ہے. اسمائلی فیس ہو، کشادہ دلی ہو، حسن اخلاق کی نشانی ہو، اس طرح ہنسیں. کیونکہ جو چہرہ ہر وقت سکڑا رہتا ہے، ترش رو ہوتا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ مزاج میں صفائی نہیں ہے، دل میں تنگی ہے. لیکن جو اسمائلی فیس ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے دل کے دروازے بھی کھلے ہوئے اور میرا دل بھی صاف ہے. کیونکہ جن کے ترش اور چہرے ہیں نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کے چہرے تکبر کے مارے ترش پڑے ہیں، گویا کہ آگ بھری ہے. وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن سے تم ملو تو وہ ایسے ستارے لگے جن کی روشنی میں لوگ سفر کرتے ہیں. احمد امین نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، ہنسی خوشی رہنے والے صرف اپنے لیے ہی خوش نصیب نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس طرح کام بھی زیادہ کرتے ہیں، ذمہ داریاں بھی زیادہ اٹھاتے ہیں، مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی زیادہ کر لیتے ہیں، اور لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. اچھا، لوگوں کو ان کے پاس سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. انسان کہتے ہیں چلو اس کے پاس چلتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے یا کرتی ہے. تو اس لیے ہنسنا سیکھے، بچوں کے ساتھ ہنسے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنسے. کوئی گھر میں چھوٹی سی ایسی مزاحیہ بات ہوئی، ہنسے. یہ تو نہیں کہ منہ بنا کے دیکھا اور ادھر منہ کر لیا. کچھ ایسی خود بھی ایسے جملے کہیں جس سے کسی پہ طنز نہ ہو، لیکن چہرے پہ اسمائل آ جائے. کہتے ہیں کہ اگر مجھے مالک کثیر کے ساتھ اہم منصب اور ہنستے مسکراتے مطمئن نفس کے درمیان اختیار دیا جائے تو میں دوسری چیز کو چنوں گا، نہ مالک کثیر کو نہ اہم منصب کو، ہنستے مسکراتے مطمئن نفس کے مابین. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا میں زیادہ پسند کروں گا. بڑے موٹیویٹ کرتے ہیں یہ لوگ آپ کو. تو آج سے تھوڑا سا رک گئے ہم بیچ میں، ہنسیں گے. آپ ابھی تک نہیں ہنسی، ہنس دیں. مانا کہ دکھ بہت بڑی ہیں، مانا کہ اذیتیں بہت بڑی ہیں، لیکن پھر بھی ہنس دیں، ہنس کے مقابلہ کریں. اس ترش روئی کے ساتھ مال کا کیا فائدہ؟ پرس بھی بھرے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس بھی بھرے ہوئے ہیں، فائدہ؟ تنگ دلی کے ساتھ منصب کا کیا فائدہ؟ لوگ آپ سے تنگ ہیں، آپ کی کولیگ تنگ ہے. اگر آدمی ایسے رہتا ہو جیسے ابھی ابھی کسی عزیز کے جنازے سے آیا ہے تو زندگی کے اسباب اور متاع اس کے کسی کام کی نہیں. مرد بار سے اندر انٹر ہو، ترش رو، منہ بسورا ہوا، آگے خوف کا عالم کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی بھیڑیا گھر میں آ گیا، یہ شیر آ گیا، سارا کیے کرائے پہ پانی. اسمائلی فیس سے انٹر ہو. آگے اس بیوی کی خوبصورتی کا کیا فائدہ اگر وہ خوش مزاج نہ ہو؟ وہ گھر تو دوزخ ہے نا. اس سے تو بہتر وہ بیوی ہے جو خوبصورت نہ ہو لیکن اپنے گھر والوں کو خوش رکھے، ہنستے ہوئے بات کرے. ہنستے ہوئے آپ بڑی بڑی سخت بات بھی آرام سے کر سکتے ہیں. ظاہری اور نمائشی خوش مزاجی مفید نہیں. انسان کو مسکرانا چاہیے کیونکہ اس کا پورا ماحول مسکراتا ہے. دیکھیں، پھول مسکراتے ہیں، جنگلات، نہریں، آسمان اور پرندے سب خوشیاں بکھیرتے ہیں نا. اپنی فطرت سے انسان بھی خوش طبع ہے. کبھی کبھار جو اس کے اندر انانیت، طمع اور شر آ جاتا ہے نا، اس سے وہ ترش رو ہو جاتا ہے اور فطرت سے دور ہو جاتا ہے. جو ترش رو ہوتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا دل میلا ہوتا ہے، اسے حقیقت دکھائی نہیں دیتی. ہر انسان دنیا کو اپنے خیال، عمل اور اپنے حالات کے مطابق دیکھتا ہے. اگر عمل اچھا ہوگا، محرکات صحیح ہوں گے، فکر پاکیزہ ہوگی تو اس کا آئینہ یعنی اس کا دل بھی صاف ستھرا ہوگا، لہٰذا اسے دنیا بھی اچھی اور خوبصورت نظر آئے گی. وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ
کوئی بدگمانی یا کوئی میرے خلاف سیاستیں بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں کرتا نا، وہ سوچے گا بھی نہیں. اور اگر اس کی خود عادت اچھی نہیں، اگر اس کا آئینہ ہی میلا ہے، اس کا شیشے کے اوپر ہی گند لگا ہوا، تو ہر چیز اس کو گندی اور میلی دکھائی دے گی نا. تو جو خود جھوٹے ہوتے ہیں ہر وقت ہوتا ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تم جھوٹ، کیونکہ وہ خود جھوٹ بولتے ہیں. جو خود کرپٹ ہوتے ہیں انہیں ہر ایک کے اندر کرپشن نظر آتی ہے، ہر بات کو وہ نیگیٹو لیتے ہیں. جو خود اچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی تھکا ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، جس وجہ سے اس وقت اس کا لہجہ ایسا ہو گیا. خوش رہنے والے لوگ، ان میں ایک کوالٹی ہوتی ہے، اور نہ خوش رہنے والوں میں ایک بہت بڑی کمی ہوتی ہے. جو خوش نہیں رہتے، جو مسکراتے نہیں، وہ ہر چیز کو بدبختی میں بدل دیتے ہیں. کوئی خوشی خوشی باہر سے آیا، آگے منہ بسورے کوئی بیٹھا ہوا کہتا ہے چھوڑو اس کی کیا منہ لگنا، کیا متھے لگنا. آئی ہوئی خوشی کو ٹال دیتے ہیں نا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خوش دلی سے، اپنے مسکرانے سے ہر بری چیز کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. گھر میں عورت اگر ہر چیز کو بری نظر سے دیکھے، برتن کیوں ٹوٹ گیا، کھانا کیوں نہیں صحیح بنا، کاغذ کا ٹکڑا کمرے میں کیوں آ گیا، شور مچائے، چلائے، گالیاں دے، ہر فرد کو کاٹنے کو دوڑے کہ میں تو کام کر کر کے تھک گئی، میری جو ہڈیاں چور ہو گئی، یا پھر گند پھیلا دیتے ہیں، تو ایسا گھر تو جہنم ہوگا نا. اب آپ نے صفائی کی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ لوگ ہواؤں میں اڑیں، یہیں سے اسی فرش سے گزریں گے نا. گھر میں آدمی ایسا ہے کہ کوئی بات سن لے، اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کا برا مفہوم نکالے، ہر بات کو نیگیٹو لے، چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی نقصان پہنچ گیا ہو تو وہ ہر چیز کو نیگیٹو لے. تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں کیا گھر میں سکون ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے مسکرانا سیکھیں، ہنسنا سیکھیں. زندگی ایک فن ہے، فن. جس نے زندگی کا فن نہیں سیکھا وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا. آپ اپنی زندگی جینا نہیں سیکھ سکے تو پھر آگے کیا سیکھیں گے؟ ایسا فن جسے سیکھا جائے. انسان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ پھولوں، خوشبوؤں اور محبت کے لیے محنت کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی جیبیں بھرنے یا بینک بیلنس بنانے کے لیے محنت کرے. جب تک لوگ پھولوں، خوشبو اور محبت کے لیے محنت کرتے رہے، بڑے پرسکون رہے، دنیا میں بھی امن تھا، اور بڑے وہ خوشی خوشی انہوں نے اپنی جان مالک حقیقی کے حوالے کی. اور جب سے لوگ رشتوں ناتوں سے الگ ہو کے اپنی جیبیں بھرنے اور بینک بیلنس بھرنے میں محنت کرنے لگ گئے، اکلاپے کا شکار ہو گئے. نوٹ آپ کو سکون نہیں دیتے. زندگی اگر مال و دولت جمع کرنے میں صرف کی جائے، محبت، جمال اور رحمت کے اصول کی کوئی جدوجہد نہ کی جائے، تو اس زندگی کے معنی ہی کیا ہیں؟ بہت سے لوگ زندگی کی خوشیوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے ہی نہیں، انہیں بس درم اور دینار دکھائی دیتے ہیں. وہ خوشبودار باغ، خوبصورت پھولوں، ابلتے چشموں، چہچہاتے پرندوں پر گزرتے ہیں، لیکن ان کی طرف رخ نہیں کرتے. ان کی ساری توجہ آنے اور جانے والے پیسے کی طرف ہوتی ہے. ہر وقت بزنس میں پھنسے ہوئے، بچوں کو ٹائم نہیں، بیوی کو ٹائم نہیں، فیملی کو ٹائم نہیں. لوگ شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں اور مالک الموت لینے آ جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ روپے پیسے کو خوشگوار زندگی کا وسیلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے معاملہ الٹ دیا اور درم دینار کی وجہ سے خوشگوار زندگی کو بیچ دیا. آنکھیں ہمیں اس لیے دی گئی تھی کہ ہم جمال کائنات کا نظارہ کریں، لیکن ہم صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں. لہذا مایوسی قلب اور روح کو سب سے زیادہ ترش روح بناتی ہے. اس لیے مسکرائیے. اگر آپ ہنسنا مسکرانا چاہتے ہیں تو مایوسی سے لڑیے. تھوڑے پہ خوش ہوئیے، دال روٹی پہ بھی خوش ہو جائیے. خوشی آپ کو اور تمام لوگوں کو ملی ہے. کامیابی کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے. بس اپنے آپ کو عادی بنائیے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجیے. اپنے آپ کو
خوش رہنے کے لیے فن سیکھیے. ہر چیز کو دیکھ کے خوش ہوں، بچوں کو، شوہر کو، گھر کو، اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. لہذا اپنا مقصد متعین کیجیے. بلندی مشکل سے حاصل ہوتی ہے نا. جب روزانہ ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ حاصل ہو ہی جائے گی. مایوسی سے باہر نکلیے، چہرے کی سلوٹوں کو ختم کیجیے، مسکرائیے، ہنسیے، پریکٹس بھی کیجیے. اپنے اندر سے ترش روئی ختم کیجیے، ہر بات میں منہ بسورنا ختم کیجیے. یہ بڑی نقصان چیزیں ہوتی ہے یہ آپ کا ہر وقت موڈ آف کیے رکھنا. ایسے لوگوں کو دیکھ کے دل سہم جاتا ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے. اپنی تربیت خود کیجیے. کامیابی چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنا چاہیے نا. اگر اس کی قیمت کیا ہے کہ آپ اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کیجیے، اپنی ٹریننگ لیجیے. شیشے میں دیکھ کے مسکرایا کریں، تھوڑی دیر ہنسا کریں تاکہ آپ کے چہرے کی جھریاں، کیونکہ ہم ہنسنا بھول گئے ہیں. بچوں کو پالنے میں، سسرال کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں، تلخی میں، ترشی میں ہم ہنسنا بھول گئے ہیں. ہنسیں. اپنے آپ کو بے وقت نہ سمجھیں، بے قیمت نہ سمجھیں. آپ کی قیمت ہے. آپ نے اپنی قیمت خود گرائی ہے نا. منہ پسورنا شروع کیا، لوگ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو گئے. پھر آپ کہتے ہیں میری تو کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. بھئی آپ کی کیسے کوئی پرواہ کرے؟ آپ ہر بات کا جواب الٹ دیتے ہیں. آپ کو اپنے ہی بارے میں بس زوم ہے کہ میری ہی مانی جائے. اس لیے آدمی کے لیے اس سے بڑا کوئی قاتل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بے قیمت، عاجز اور کمزور سمجھ لیں. اس سے کوئی بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا. کسی بڑے خیر کی توقع کی نہیں جا سکتی. بے وقتی کا یہ احساس آدمی سے خود اعتمادی چھین لیتا ہے، اور کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کامیابی کے امکان میں اور اپنی صلاحیت میں شک کرتا ہے. ہمت پست ہو جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے. خود اعتمادی بہت بڑی فضیلت ہے، اور وہ مسکرانے سے آتی ہے، ہنسنے سے. زندگی میں کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے. لیکن خود اعتمادی اور غرور نفس میں بڑا فرق ہے. غرور نفس نہ لائیں، یہ بڑی گھٹیا چیز ہے. دونوں کے درمیان فرق رکھیے گا. ٹھیک ہے. بعض لوگ ادب بھی بڑے غرور سے کرتے ہیں. ادب کا غرور سے کوئی تعلق نہیں. ادب کے لیے عاجز ہونا بہت ضروری ہے. بڑی خوبصورت ایک نظم ہے اہلیہ ابو ماضی کی، اس کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں. اس نے کہا کہ آسمان بڑا افسردہ ہے اور ترش روح ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آسمان افسردہ ہے، رہنے دو، تم تو مسکراؤ. کتنا خوبصورت جملہ ہے. اس نے کہا نوجوانی گزر گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم تو مسکراؤ. افسوس کرنے سے گزرا ہوا زمانہ واپس تو نہیں آئے گا. اس نے کہا میں نے پیار کیا، اسے اپنا سب کچھ دیا، لیکن اس نے میرے عہد و پیمان توڑ دیے، میرا دل توڑ دیا. کیسے مسکراؤں؟ بے وفائی سے میری زندگی جہنم بن گئی. میں نے کہا مسکراؤ، خوشی کی بات ہے، اس سے پیچھا چھوٹ گیا. شادی ہو جاتی تو ساری عمر روتے ہیں ایسے انسان کے ساتھ. اس نے کہا تجارت میں بڑا کمپٹیشن ہے، اس کا حال پیاسے مسافر کا سا ہو رہا ہے. یہ جیسے کوئی ڈائن ہو جو خون پی رہی ہو اور خون کی پھنکار ماری ہو. میں نے کہا کہ خوش ہو کہ تمہیں تجارت کی بیماری کا علاج کر سکتے ہو، تمہیں اس کا پتہ ہے. مجرم دوسرے ہیں اور خوف میں تم رہتے ہو. کہنے لگا مجھے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کا گھیراؤ مجھے کب خوش ہونے دے گا. میں نے کہا کہ تم ان سے بڑے اور بڑھ کر ہو، تبھی وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی تم میں کوئی کوالٹی ہے تو تم سے کوئی دشمنی کر رہا ہے، اس لیے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ احباب کو دنیا مجھ پر لازم ہے، جبکہ جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں. میں نے کہا خوشی مناؤ، زندہ تو ہونا، مردوں میں تو شمار نہیں ہوتے ہو. کہنے لگا گردش زمانہ نے مجھے کڑوا کسیلا بنا دیا. میں نے کہا اس کے باوجود خوش رہو کہ
تمہاری کسی خوشی سے کوئی دوسرا خوش ہو جائے گا؟ یہ بتاؤ کہ ایک درم کھو جانے پر رنج کرنے سے فائدہ ہے یا دل کی خوشی کھو جانا بڑا نقصان ہے؟ یقین کریں، لوگ دل کی خوشی کے لیے مال لگا رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، نہیں دل خوش ہوتا۔ دل کی خوشی کا تعلق دولت سے نہیں ہے، مسکرا دینے سے ہے۔ آپ جو مرضی کریں، اگر آپ کے پیارے، آپ کے صلہ رحمی کے رشتہ دار وہ نہ اکٹھے ہوں، آپ کا دل خوش ہوتا ہی نہیں۔ آپ اچھی سے اچھی چیز خریدیں، اس سے اچھی گاڑی میں بیٹھ کے باہر کا ایک راؤنڈ لگائیں اور دوسرے دن آپ بور ہونے لگ جائیں گے، لیکن آپ کے رشتہ دار، آپ کے پیارے، وہ جو مبارکباد دیں گے، وہ جو خوش ہوں گے اس گاڑی کو دیکھ کے، وہ خوشی ایک اور ہی خوشی ہوگی۔ دل کی خوشی کو مت کھوئیں، اس لیے مسکرائیے، ہر وقت ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، ہر بات کو مسکرا کے کیجیے۔ چہرے تلخ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہم پڑھانے والے بھی بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہنس لینا چاہیے۔ تاریک راتوں میں شباب ہنستے ہیں، اس لیے تارے ہمیں محبوب ہیں۔ کہنے لگا، جو آدمی بھی دنیا میں آیا اسے خوشی کہاں ملتی ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ میں نے کہا، جب تک آپ کے اور موت کے بیچ ایک انگلی برابر بھی فاصلہ ہے نا، ہنسنے کا موقع باقی ہے، ہنسو۔ ہمیں اس خوشی، شرح صدر، کشادہ دلی، نرمی، سخاوت، ہنسی اور مسکراہٹ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز آج سے اپنی عادت بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تواضع اختیار کروں، کہ نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے اور نہ کوئی کسی کی ہنسی اڑائے۔ تو تواضع کے لیے مسکرائیں۔ ہم خوش کیوں نہیں رہتے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ ہم قسمت پہ راضی نہیں ہوتے۔ قسمت پہ راضی رہیے۔ جیسا کہ میں بارہا آپ کو بتاتی ہوں کہ شکر ادا کریں، ہر چیز پہ قناعت کریں۔ جو آپ نے کو اللہ نے دیا وہ آپ کے لیے بہتر تھا، جو نہیں دیا وہ آپ کے لیے بہترین تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جو میں نے تمہیں دیا اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جو۔ علماء سلف میں اکثر اور پہلی نسل کے لوگ غریب تھے، فقراء تھے، نہ ان کے پاس عطیے تھے، نہ شاندار مکانات، نہ گاڑیاں، نہ غلام۔ اس کے باوجود وہ معاشرے پر اثر انداز ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زبردست فائدے پہنچائے۔ کیا مال سے؟ نہیں، اپنے اخلاق سے، کردار سے۔ ان کے پاس سکون لوگوں کو ملتا تھا، کیونکہ انہیں اللہ نے جو بھی خیر کی توفیق دی اسے انہوں نے صحیح راستے پہ لگایا، اس لیے ان کے اعمال اور اوقات اور صلاحیتوں میں برکت دی گئی۔ ان کے مقابلے میں ایسے مالدار اور اہل ثروت تھے کہ سیدھے اور فطری راستے سے انحراف کے نتیجے میں یہ مال اور دولت ان کے کچھ کام نہ آئی اور وہ بدبختی اور نحوست کی زندگی گزارتے رہے۔ اشیائی سب کچھ نہیں ہوتی میری بہنوں، یہ اس کی دلیل ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس عالمی ڈگریاں ہیں، جن کے پاس فہم، اثر اور دین کے لحاظ سے ان کا کوئی شمار نہیں، جبکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا علم تو محدود ہے، لیکن اسی کو انہوں نے فائدہ اور اصلاح اور تعمیر کا ابلتا ہوا چشمہ بنا دیا۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جیسا اللہ نے آپ کو بنایا اسی پہ خوش ہو جائیے، جس خاندان میں پیدا کیا اسی پہ خوش ہو جائیے، جو آواز دی، جو فہم دیا، جو آمدنی دی، اس پہ خوش ہو جائیے۔ تاریخ دیکھیں، ایسے لوگوں کی لمبی فہرست ہے جو کم پر راضی ہوئے اور نام کمایا۔ عطا بن رابیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ آزاد کردہ غلام تھے، کالے چپٹی ناک والے، غریب تھے، گنجے بھی تھے، لیکن آج ان کا نام کہاں ہے؟ حنف بن قیس عربوں میں سب سے زیادہ بردباد اور حلیم تھے، دبلے پتلے، کمزور، کبڑے تھے، ان کی پنڈلیاں نیچے تھیں، لیکن ان کا نام آج بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ الامش اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، نگاہ کمزور تھی، بالکل محتاج، فقیر اور پھٹے حال، مگر ان سے بھی آگے بڑھ کر
انبیاء علیہ السلام کی مثال لیں، ان میں بہت سو نے بکریاں چرائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑائی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خیر البشر اور تمام انسانیت کا مکھن تھے۔ آپ کی قدر و قیمت آپ کی صلاحیتیں اور نیک کام ہیں۔ یہ بات ہے کہ آپ نفع پہنچائیں، حسن اخلاق سے کام لیں۔ جمال، مال یا عیال میں کچھ کمی ہوگی ہو تو اس میں رنج اور افسوس کی کوئی بات نہیں۔ اللہ جو دے اس پہ خوش رہیے۔ لوگ کہیں گے کہ تمہارا گھر بیکار سیکو، اللہ کا شکر ہے گھر تو ہے۔ میں کسی کا گھر نہیں مانگتی۔ ہماری والدہ ایک بات کہتی ہوتی تھی بچپن میں جب ہم ٹین ایجر تھے کہ یہ کپڑے اچھے نہیں، یہ پہن کے جائیں، تو کہتی تھی یہی ہیں تمہارے، کوئی دوسرا اتار کے نہیں دے گا۔ کوئی نہیں دیتا، ہاں بات ہر کوئی کر دیتا ہے کہ شکر کپڑے تو ہیں نا، لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں آتے ہیں ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی تقسیم کر دی، ہم خوش ہیں اس پہ۔ اس جنت کو یاد کیجئے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے۔ دنیا میں اگر آپ محتاج ہیں یا غمگین ہیں، یا کوئی آپ کو بیماری لاحق ہے، یا آپ کو کوئی حق مار لے گیا، یا کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے، تو سدا تو نہیں رہے گا نا۔ آپ ہمیشگی کی جنت کو یاد کریں، وہاں بھی مسکراتے لوگ داخل ہوں گے، ہنستے ہوئے لوگ چہرے والے، اور وہاں وہ پھر کافروں پہ ہنسیں گے۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے اور اس کے اصول کے لیے کام کریں گے تو آپ کے نقصانات فائدوں میں بدل جائیں گے۔ وہ جو آپ سے دور تھے نا، آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کا سسرال، قریب آ جائے گا۔ مصیبتیں عطاعت میں عنایت ثابت ہوں گی۔ سب سے عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے کام کرے، کیونکہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مخلوقات میں سب سے احمق وہ ہے جو دنیا کو اپنی آرام گاہ، اپنا گھر اور امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو بہت گھبراتے ہیں اور بہت مضطرب ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بس اسی دنیا کی حقیر زندگی نظر آتی ہے۔ وہ اسی فانی زندگی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں سوچتے، نہ کام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے، نہ کوئی قدورت پیش آئے۔ حالانکہ اگر ان کے دلوں سے زنگ دور ہو جاتا اور آنکھوں پر پڑی جہالت کی پٹی اتر جاتی تو وہ جنت اور اس کی نعمتوں اور اس کے محلوں اور اس کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو یاد کرتے، اور اس کے جو اوصاف قرآن میں بیان ہوئے ان کو سنتے اور سمجھتے، بلا شبہ اسی گھر کے لیے تگ و دو اور محنت اور مشقت کرتے، اور کرنی بھی چاہیے۔ کہ ہم نے اس پر غور کیا کہ اہل جنت نہ بیمار ہوں گے، نہ غمگین، نہ مریں گے، نہ ان کا شباب ختم ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے۔ کپڑے ایسے ہوں گے کہ باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آئے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی فرد بشر کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں اس کا خیال گزرا۔ اس کے ایک درخت کے سائے میں 125 سال تک چلتے رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ خیمے اتنے بڑے کہ 60 میل لمبے، اس کی نہریں جاری، اس کے محلات شاندار، اس کے پھل قریب لٹکے ہوئے، اس کے چشمے رواں، اس میں مسیریاں آراستہ، جام جگہ جگہ، گدے اور قالین اور تکیے کرینے سے بچھے ہوئے، اس کی خوشی مکمل، ہر طرف خوشبو، ہر طرف شادابی، اس کا وصف ناقابل بیان۔ پھر ہماری عقلوں کا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ جبکہ انجام کار اس گھر میں داخلہ ہے تو پھر مصیبت زدوں، غموں زدوں اور محتاجوں کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ عاقبت خوش انجام ہوگی۔ انہیں فکر اور فاقے کا رونا رو کر، مصیبتوں کا دکھڑا سنا کر عمل صالح کرنا چاہیے، تاکہ دکھڑا نہ سنا کر عمل صالح کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو صبر کیا اس پہ تمہیں سلامتی ہو، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس لیے آج کے بعد نہ ہم اپنا شوہر بدل سکتے ہیں، نہ سسرال، نہ بچے، نہ خاندان بدل سکتے ہیں، تو خود کو۔ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کو آپ بدل سکتے ہیں اور وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ ہم خود کو بدلیں گے، ہم اسی پہ راضی رہیں گے۔ یہی شوہر ہماری جنت میں لے جانے کا ہمارا سبب بنیں گے۔ یہی صلہ رحمی کے رشتے ہیں، ہم انہیں بدل نہیں سکتے۔ آج کے بعد ہم کبھی بھی افسردہ نہیں ہوں گے، اور اگر دل افسردہ ہے چہرے پہ اس کے اثرات نہیں نظر آنے دیں گے۔ ہم مسکرائیں گے، مسکراتے چہروں سے ملیں گے، مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ آپ دیکھیے گا دور والے قریب آ جائیں گے۔ ان عادات سے گھر کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، نحوست ہو جاتی ہے ہر وقت منہ پھلائے رکھنا۔
دل تنگ ہونے لگ جاتے ہیں، مرد باہر دل لگانے لگ جاتے ہیں، بچے گھروں کو نہیں لوٹنا چاہتے، پڑ جائے گی ماں ہر بات پہ، چھوٹ کے پڑ جائے گی بہن، چھوٹ کے پڑ جائے گی بیوی۔ آئندہ ہم یہ سب نہیں کریں گے۔ آج سے ہمارا وعدہ ہے اپنے رب سے، اپنے آپ سے ہم مسکرائیں گے، دل سے مسکرائیں گے، اس لمحے کو اپنی شخصیت چینج کریں گے، ہنس کے بات کریں گے، اسمائلی فیس سے بات کریں گے، بناوٹ سے نہیں، دل سے، دل کو کشادہ کریں گے، دل کی تنگی سے اپنے آپ کو دور کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہے بہترین زندگی ہوگی۔ مسکراتے رہیے، مسکراتے بکھیرتے رہیے، اور مسکراہٹ والے لوگوں کے ساتھ جنت الفردوس میں مسکراتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو داخل کر دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔